حدیث نمبر 937 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. سلام کرنے کے آداب سکھا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یسلم الراکب علی الماشی، کوئی آدمی پیدل چل رہا ہے اور کوئی آدمی سواری میں ہے تو سواری والا پیدل آدمی کو سلام کرے. آپ دیکھیں اس کے اندر دو تین باتیں ہیں. ایک بات اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو اکڑ بھی جو آ جاتی ہے نا، یہ بھی ٹوٹتی ہے اس کے اندر، یہ ٹوٹتی ہے. اور یہ بھی ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. جو آدمی چلتا ہے وہ اتنا زیادہ فکر میں نہیں رہتا ہے جتنا وہ زیادہ فکر میں رہتا ہے بمقابل اس کے کہ جو سواری پر رہتا ہے. جو سواری پر ہوتا ہے ان ذرا اور کھلے ذہن اور کشادہ حال ہوتا ہے، جو پیدل چل رہا ہے ان زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ اسٹڈی کرتے تو اس کی کر لیجئے، میں کافی سوچا ہوں اس کے بارے میں. بڑی حکمتوں والا جملہ ہے. جو آدمی سوار ہے، سوار کا مطلب ضروری نہیں کہ گھوڑے پر ہی سوار ہو، وہ اپنی کار میں سوار ہو سکتا ہے، بائک پہ سوار ہو سکتا ہے. وہ سوار آدمی پیدل آدمی کو پہلے سلام کرے. چلنے والا بھی سلام کر دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سوار آدمی پیدل آدمی کو سلام کرے. پھر فرماتے ہیں والماشی علی القاعد، اور بیٹھنے والے آدمی کو چلنے والا آدمی سلام کرے. کیونکہ جو آدمی بیٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کام میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ میں رہتا ہے اس میں. تو جو آدمی چل رہا ہے، کوئی آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گزر رہا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ گزرنے والا آدمی پہلے سلام کرے. گزرنے والا آدمی سلام کرے اور بیٹھنے والا اس کے سلام کا جواب دے. ٹھیک ہے؟ تو سوار پہلے سلام کرے پیدل چلنے والے پر، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ پہلے سلام کرے بیٹھنے والے پر. والقلیل علی الکثیر، چھوٹی جماعت ہے ایک بڑی جماعت ہے، یعنی ایک 25-50 لوگ بیٹھے ہیں، ایک 3 لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں، تو یہ جو چھوٹی جماعت ہے یہ پہلے سلام کرے بڑی جماعت کو، اور بڑی جماعت میں سے کوئی لوگ اس کو جواب دے، پورے جواب دے یا کچھ حصہ جواب دے. تو جو تعداد میں کم ہے وہ پہلے سلام کرے. پھر فرماتے ہیں جی وفی روایت للبخاری والصغیر علی الکبیر، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اور بخاری شریف کے الفاظ میں یہ لفظ بھی اضافہ ہے والصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پہل کرنا. اور اگر چھوٹا سلام نہیں کیا تو کیا کرنا؟ اگر چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے، پہلے انہوں سلام کرنا چاہیے، بڑے جواب دینا چاہیے. لیکن اگر چھوٹا سلام نہیں کرا تو بڑے کیا کرنا؟ منڈا پھلا لینا. ہاں، منڈا پھلانا، 4 آدمی کو بولنا ان سلام نہیں کرا، ان سلام نہیں کرا، ان سلام نہیں کرا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے، اور اگر چھوٹا یہ ادب نہیں سیکھا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ان سلام پہلے نہیں کرا، تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ سلام کر دے. یعنی بڑے اگر چھوٹوں کو سلام کر دیے تو چھوٹے نہیں ہو جاتے. سلام میں پہل کرنا تو وہ بڑوں سے ہی سیکھیں گے نا، بڑوں سے سیکھیں گے. تو اگر کوئی چھوٹا سلام نہیں کیا تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کو سلام کر دے تاکہ وہ بھی سیکھ جائے. جی بجائے اس کے کہ اس پہ ہنگامہ کر دے کہ آپ کا بچہ تو سلام نہیں کرا میرے کو، جی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے، اور خود بھی غور کر لے کہ میں کس سے چھوٹا ہوں، میں پہلے سلام کروں. اور ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے، یعنی کبھی عمر کے اعتبار سے چھوٹا سمجھے تو کبھی نیکیوں کے اعتبار سے چھوٹا سمجھے، کبھی علم کے اعتبار سے چھوٹا سمجھے. غور کر لے کہ دوسروں سے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ سکتا ہے، ویسا چھوٹا سمجھ کے پہلے وہی سلام کر دے. جی اپنے آپ کو کم سمجھے اور سلام کر دے. سلام پہلے کرنے میں ثواب میں زیادہ ثواب ملتا ہے. جواب دینا واجب ہے اور سلام کرنا سنت ہے، رائٹ؟ مگر واجب سے زیادہ یہاں پر سنت میں ثواب ہے، یعنی جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے.